جنابت میں اذکار اور تسبیح پڑھنا، حالت جنابت میں تسبیح ہاتھ میں لے کر تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار یا دوسرے اذکار اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ام ساجد انڈیا سے، جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور خاص طور پہ جو خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی عبادت چھوڑ دیتی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی، نماز اور تلاوت نہیں کرنی، باقی عبادتیں تو کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا، یہ سوال پوچھا ہے، یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا۔ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے، دعا کے میننگ پائے جاتے ہیں، تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے، تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں، ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ۔ اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم، اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے۔ دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے، اور ہاں بیان سننے اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں۔ ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم، کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ فاطمہ بیگم انڈیا سے۔ آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی، اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہاء نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے، لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ، دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے، اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے۔ قرآن پورا کرنے کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ میرا قرآن ختم ہونے میں 3 پارے رہ گئے ہیں، پیریڈ شروع ہو گئے ہیں، میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تلاوت سن تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے، اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ، محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اس پر میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا، تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا حوالے سے دے رہا ہوں کہ میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا، تو اس میں پہلے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے، اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ سرچ کر لیں۔ قطع نظر اس سے کہ باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی، واللہ عالم، باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو ایک کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے، اس کا میں بہرحال معترف ہوں۔ کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف ایک یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟
نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے، اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، غالب گمان قریب بیقین ہو تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں۔ لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی، ذرا سی بھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی، لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے۔ لیکن جیسے ہی اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں۔ تو یہ ہے، تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں، اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ یقین لا یزول بالشک، یقینی چیز تھی حیض کا ہونا، اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی، اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت۔ تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے۔ تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس کو غسل کر کے فجر پڑھیں، اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر، 5:30 بجے صبح، تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے، تو جو عادت ہے اس کو تو گزرنے دیں، 3 یا 4 دن کی کسی کو عادت ہے، کسی کو 5 دن کی عادت ہے، لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ یہ 2 نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں۔ نیوٹرون کا ایک پورا کیا ہے سسٹم ہے، تو اللہ کہتے ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جو چیزیں تم نہیں جانتے ان میں بھی اللہ نے کیا بنائے ہیں، جوڑے بنائے ہیں۔ دیکھو ہم نظام شمسی کو دیکھ لیں، نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے مولیکیول، تو پورا ایک مولیکیول کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جب توڑا جائے نا تو وہ آخری ذرہ جس میں اس چیز کی تمام خصوصیات ہوں، جس کو مزید اب توڑے تو وہ خصوصیات چینج ہو جائیں، اس کو مولیکیول کہتے ہیں۔ اتنی ہم بھی فارغ نہیں ہیں، دیسی ہیں مگر اتنے بھی نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہو۔ تو مولیکیول کو آگے توڑیں گے تو پھر اس میں آئٹم ہوگا، پھر آئٹم کے اندر نیوکلیس، پھر الیکٹران پروٹون کا پورا سسٹم، پھر وہ سسٹم کی طرف ذہن چلا جاتا ہے ہمارا۔ سسٹم جب بھی بولا کروں سمجھ لو پاکستان کے الیکشن مراد ہے، اس سے پاکستان کے الیکشن سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ خیر ایسی جگہوں سے لوگ جیتتے ہیں جہاں سے وہ کہتے ہیں ہم نے تو خود بھی ہمیں نہیں پتا تھا، اچھا یار زیادہ پھر سافٹ ویئر کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ چلیں تو سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، اللہ فرماتے ہیں وہ چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو اس میں بھی ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ تو یہ پوری ڈیٹیل پھر آپ قرآن کی دوسری آیتیں دیکھ لیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ دیکھو نظام شمسی میں سورج کیا ہے، وہ کھینچ رہا ہے نا 9 سیاروں کو، مرکز نظام شمسی کا سورج ہے، اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں، میں سائنس کی زبان استعمال نہیں کر رہا، دیسی زبان ہے، وہ پازیٹیو ہے اور یہ زمین پہ کیا ہے، نیگیٹو چارج ہے۔ یہ میں اپنی دیسی اسٹائل میں بتا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس پہ کہیں یار سورج کھینچ رہا ہے زمین کو، یہ بھی گویا سورج شوہر ہے، یہ 9 سیارے اس کی بیویاں ہیں،
सूरज की भी 9 बीवियां कम से कम हैं, और मरकज क्या है? सूरज है। फिर सूरज का मरकज कुछ और है। खैर, तो अल्लाह ताला ने ये पूरा जो निजाम बनाया, ये मैं इतनी डिटेल क्या साइंसी थ्योरी समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं भाई, साइंस मेरा टॉपिक नहीं है, ना पैगंबरों का टॉपिक है, ना कुरान का टॉपिक है साइंस। ये बताने के लिए है कि आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आप मादी एतबार से किस कैटेगरी में आते हो और रूहानी एतबार से किस कैटेगरी में आते हो। मादी एतबार से तो अल्लाह ने हमें बना दिया, अल्लाह ने जोड़े बनाए, एक को मर्द बनाया, एक को औरत। अच्छा, वो ख्वाजा सिरा की बात अधूरी रह गई थी, इतने ख्वाजा सिरा होते नहीं है जितने हमें नजर आ रहे हैं, बहुत कम रेशो है ख्वाजा सिरा होने का, और उसमें भी कुछ में मर्दाना अलामतें ज्यादा होती हैं तो शरीयत उसको मर्द मानती है, कुछ में औरतों वाली अलामतें ज्यादा होती हैं तो शरीयत उसको औरत मानती है, और तो वो भी या तो मर्द होंगे या औरत होंगे, तो बीच का कोई भी नहीं होता। और उसमें भी अब साइंस ने तरक्की करके उख्दा मसला हल कर दिया कि जो मर्दाना अलामतें जिनमें ज्यादा है उनके लिए शरन जायज है कि ऑपरेट करवा के पूरे आदमी बन जाओ, और जिसमें औरत वाली अलामत ज्यादा है तो शरीयत तरगीब देती है कि ऑपरेशन करवाओ और पूरी औरत बन जाओ, बीच में रहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो ये किस्सा ही खत्म हो गया ना। क्या ख्याल है ट्रांसजेंडर का? तो दो ही है, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, पूरे इधर हो जाओ। कुछ को तो अल्लाह ने पैदा कर दिया, पूरा इधर ही बना दिया, जैसे हम लोग हैं, हमको पूरा ही बना दिया अल्लाह ने, और जो औरत है उसको अल्लाह ने पूरा शी बना दिया। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी एक तरफ हो जाए, तो ये किस्सा क्या हो जाएगा? बोलो, खत्म, ट्रांसजेंडर का किस्सा ही खत्म। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अच्छी बात की, भाई दो ही जिन्स को मानता हूं मैं, या इधर या उधर, खानदानी बात की। तो ये मैं इतनी डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि जिस्मानी एतबार से तो अल्लाह ने हमें खुद बता दिया कि तुम किस तरफ हो, आदमी हो या औरत हो। रूहानी एतबार से भी हमारी बहुत सारी किस्में हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छा बनाने के लिए जरूरी है, सच्चा होना, साफ सुथरा होना, फेथफुल होना, वफादार होना, इसी तरह भाई बहादुर होना, सखी होना। तो अल्लाह ताला ने बहादुरों की बहादुरी को समझाने के लिए बुज़दिल पैदा किए, अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की मुनाफिकत को समझाने के लिए एक नंबर लोग पैदा किए, और मुकाबले में मुनाफिक भी पैदा किए। बोलते कुछ हैं, दिल में कुछ और होता है। ऐसे मुनाफिक होलसेल के हिसाब से मार्केट में मौजूद मिलेंगे आपको। अल्लाह ने लालची लोग भी पैदा किए, अल्लाह ताला ने सखी लोग भी पैदा किए, यानी ऐसे जो दूसरों का पैसा बटोरने में लगे रहते हैं, और ऐसे जो दूसरों पे पैसा निछावर करने में लगे रहते हैं, ऐसे जो झूठ बोलते हैं, ऐसे जो सच बोलते हैं, ऐसे जो रिश्तेदारी तोड़ते हैं, ऐसे जो रिश्तेदारी जोड़ते हैं, ऐसे जो सोसाइटी में इस्लाह करते हैं, और ऐसे भी जो सोसाइटी में फसाद करते हैं। तो अब हमारे लिए चीजों को समझना बहुत आसान हो गया। चीजों को समझना क्या हो गया? बहुत आसान। हम अच्छे लोगों में या बुरे लोगों में, इसको देखने के लिए अब हमें बहुत आसान एक क्राइटेरिया है कि बुरों को देख लो, उसके उलट बन जाओ। क्या ख्याल है? खानदानी हो गया कि नहीं हो गया काम? भाई आपको अपनी सोसाइटी में नजर आ जाएंगे, बुरों को देख लो, खुद आपको अंदाजा होगा। देखो, दूसरों को देख के कैसे अंदाजा होता है? इंसान को अपनी बुराई लगती नहीं है। हमेशा वो बुराई जब दूसरे में होती है तो फौरन आपके सिग्नल काम करना शुरू कर देते हैं, यार ये तो गलत है, ये क्या है गलत। तो बस देख लो, जब मैं दूसरे के बारे में कह रहा हूं कि ये गलत है, तो इट मीन्स कि मेरे अंदर अगर ये बुराई होगी तो मैं भी क्या होऊंगा? गलत। तो दूसरे के बारे में देख लिए, बहुत बेहतरीन मायार है कि दूसरे को सामने रख के अपने आप को परखा करो। अपनी बुराई तो इंसान उसकी तावीलात कर रहा होता है, एक्चुअली करके ना उसको घुमा रहा होता है। अपनी बुराई कभी बुरी नहीं लगती। जब वॉशरूम जाते हैं, वहां घंटों बैठ के आते हैं, स्मेल नहीं आती वहां पे। दूसरा आए और आप जाओ, कैसी नाक पकड़ के बाहर निकलता है, यार पानी सही तरह बहा देते, कहते हैं कि नहीं कहते, एग्जॉस्ट तो कर लेते। क्या मतलब भाई? रिपोर्ट तो एक ही है, जो रिपोर्ट आपने पेश की वही रिपोर्ट। क्या ख्याल है भाई? जो रिपोर्ट आपने पेश की है वही रिपोर्ट उसने पेश की है, और हो सकता है उसकी रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट से अच्छी हो, आपका पेट खराब हो, आपकी रिपोर्टें क्लियर ना हो, लेकिन दूसरे की रिपोर्ट पे उल्टी आती है, अपनी रिपोर्टों पे कुछ भी नहीं होता, वॉशरूम में कुंडी लगा के बैठ जाता है, भूल जाता है कि मैं किस सिलसिले में हाजिर हुआ था। ये बहुत बड़ी दलील है कि अपना गंद इंसान को गंदा नहीं लगता, दूसरे का छोटा सा गंद भी इंसान को बहुत बुरा लगता है। ये हकीकत है, ये फितरत है इंसान की। तो इससे हमें क्या पता चलता है? भाई आप जब वॉशरूम में जाते हो, स्मेल में थोड़ी नामुनासिब मिसाल है, लेकिन मिसाल तो वाज़ेह क्लियर हो तो बेशक नामुनासिब हो, तो वही मुनासिब है जो क्लियर हो। आप जैसे वॉशरूम में जाते हो, कितना गुस्से होते हैं, कम बहुत पानी क्यों नहीं बहा के आया, एग्जॉस्ट फैन क्यों नहीं चलाया? तो इससे फौरन अंदाजा होना चाहिए आपको कि भाई मुझे जो अपनी रिपोर्ट बुरी नहीं लग रही थी वो इसलिए कि वो मेरी थी। इसका मतलब मैं अगर ये काम करूंगा तो दूसरे को भी इतना ही गुस्सा आएगा जितना मुझे गुस्सा आ रहा था। दूसरे के अमल से पता चलता है, कंपेयर करें आप,
تو ایسے ہی میرے بھائی جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں نا، اخلاقی کائنڈلی اخلاقی برائیاں، وہ بھی اپنی بری نہیں لگ رہی ہوتی، دوسرے کی بہت زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہیں. آپ جھوٹ بول کے مال بیچتے ہو تو ہوتا یہ ہے کہ آپ تو مجبور ہوتے ہو، آپ کہتے ہو ایکچولی مہنگائی اتنی ہے، سارے جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کسٹمر کی جگہ رکھ لو کہ میں کسٹمر ہوں اور